تیرے نام سلام بھیجے تو خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، تو اے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدر پہ ناز کیجئے۔ جب تو بہتی آنکھوں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، پھر تیرے نام کسی حاکم کا سلام نہیں آتا، نبیوں کے امام کا سلام آتا۔ درود و سلام کا کم از کم صلہ یہ ملتا ہے کہ بندے کو حضور کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے گئے دائیوال کے اندر کسی دوست کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں رات عرس پاک میں تھا تو قبلہ پیر صاحب نے، اشتیاق صاحب نے آپ کے نام سلام بھیجا۔ اس سلام کا جواب بعد میں دیتا ہے، اس کا دھیان سلام دینے والے کی طرف پہلے جاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ احباب، تیرا میرا نظریہ تو یہ ہے نا کہ حضور خود درود و سلام کو سنتے ہیں، لیکن اگر سب کی متفقہ بات بھی کی جائے، سارے کے سارے مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اگر معاملہ یہ بھی ہو کہ فرشتوں کے ذریعے سے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، تو امتی تو پھر بھی بڑے مقدر والا، تو پھر بھی بڑے بخت والا ہے۔ آج کی رات کا وظیفہ لے کر جب صبح فرشتے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، منگوال میں آپ کا فلاں فلاں امتی بیٹھا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، میرا نبی سلام کا جواب بعد میں دیتا ہے۔ نبی کی توجہ غلاموں کی طرف پہلے ہو جاتی ہے۔ اسی بول دو، اس کی طرف میرا نبی توجہ کر، کیا خیال ہے؟ اس کی طرف حضور کی توجہ ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ نگاہ ہے کہ اگر وہ سروں پہ پڑی تو نے ثابت کا ستارہ بنا۔ میرے نبی کی نگاہ وہ نگاہ ہے، اگر وہ جاہلوں پہ پڑی تو نے دنیا کا استاد بنا دیا۔ میرے نبی کی نگاہ وہ نگاہ ہے کہ اگر گمراہوں پر پڑی ہے تو خدا کی قسم انہیں دنیا کا ہادی اور راہبر و رہنما بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہنے والے نے کہا تھا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، اتنے ذرے سامنے آئے، ستارے ہو گئے۔ ارے تو نے پھولوں کو چھوا، مرجا کی کانٹے ہو گئے، مصطفیٰ نے کانٹوں پہ قدم رکھا، گلستان رکھا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے، تیری تنہائی ہو، ایک تو ہو اور ایک مدینے والے آقا کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تیری آنکھیں برس رہی ہوں، تو زاروں کے تار رو رہا ہو، تیری آنکھیں برس رہی ہوں، اور تو روتے روتے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہو۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ وقت آ گیا کہ تو تنہائی میں بیٹھا اپنے نبی کو یاد کر کے درود و سلام پڑھنے والا ہو گیا، پھر وہ وقت ضرور آئے گا، مدینے کا تاجدار پردے اٹھائے گا، تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت عقیدت کے ساتھ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بابرکت بنا لیں حضور پر درود و سلام کے ساتھ. آخر تک کا بندہ محبت کے ساتھ ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. زیب مسند صدارت فخر و سعادت عزت مآب پیر سید اشتیاق علی شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم قابل قدر قابل احترام سادات کرام وارثان محراب و منبر معزز و محتشم علماء کرام برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کی فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہو کر اللہ کریم اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ سعادت اللہ نے ہم آل سنت کا مقدر بنایا. اگرچہ یہ تقریب سعید اور سے باقی ہے، لیکن آج کا گزرنے والا دن بلکہ ہر دن ہی خدا کی عزت کی قسم میرے رسول کی آمد کی خوشی کا دن. جب سے حضور آ گئے ہیں اس وقت سے لے کر ہر سانس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کریں. اور ہمارے رب نے ہمارے سنت کا مقدر بڑا حسین بنایا. ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، ذیقعدہ ہو، ذی الحج ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، چار سنگی اگر مل جائیں ہوں سنی اور جلسے کا پروگرام بنائیں تو ٹائٹل کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شامل ہوتی ہے. یا عنوان بنتا ہے عظمت مصطفیٰ، یا عنوان بنتا ہے مقام مصطفیٰ، یا عنوان بنتا ہے محفل نعت، یا عنوان بنتا ہے رحمت للعالمین کانفرنس، یا عنوان بنتا ہے ختم نبوت کانفرنس. جدھر سے بھی ہو پھر آکے ٹائٹل اور عنوان ایک ہی ذات بنتی ہے اور اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا؟ میں ایک مثال عرض کروں، ایک واقعہ ہے اسے سنیں. ایک مجلس کے اندر 3 اللہ کے ولی موجود تھے. میں نام لوں گا، ہیں آپ کے سلسلے کے، اگر من راضی ہو تو محبت سے بول دیجئے گا. ایک تھے بابا فرید گنج شکر. بول دو یار، سارے بولو سبحان اللہ. وہ آخر تک کا بندہ بولے آواز آئے، اونچا بولو سبحان اللہ. چلو ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. یہ تو ڈیوٹی ہے، آپ کو بھی تھوڑا سا ہلانا جلانا ہے، جگانا بھی ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. یہ طرح دیوار کو گواہ بنا کر کہو سبحان اللہ. ایک تھے بابا فرید اور دوسرے تھے بابا فرید کے پیر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور تیسرے تھے، میں نام لوں گا آپ بولیے گا، 90 لاکھ ہندوؤں کو محمد کا کلمہ پڑھانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. میزبان تھے حضرت خواجہ بختیار. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید، یہ میزبان تھے. ان کے گھر کٹا. خواجہ بختیار نے اپنے مرید حضرت فرید کو کوئی چیز دی
اور فرمایا پتر یہ چیز لے اور جا پیر صاحب کو پیش کر. حضرت فرید اٹھے، چکر لگایا، وہ چیز آپ نے پیر خواجہ بختیار کے سامنے ہی رکھ دی. حضرت خواجہ بختیار کہنے لگے پتر میں تیرے آکھیا کہ پیر صاحب پیش کر، تو میرے سامنے رکھ دیتی ہے. بابا فرید دوبارہ اٹھے، دوبارہ چکر لگایا، دوبارہ وہ چیز آپ نے پیر کے سامنے. تیسری بار بھی ایسا ہوا. جب تیسری بار ایسا ہوا تو اب حضرت خواجہ بختیار جلال میں آ کے کہنے لگے فرید تجھے بات سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں پیر صاحب کو پیش کر، تو میرے سامنے رکھ دیتا ہے. جب خواجہ بختیار جلال میں آئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے منع کیا، کہا بختیار فرید کو کچھ نہ کہو، تو کہتا ہے پیر صاحب کو پیش کر، اور فرید کو اپنے پیر کے بغیر کوئی پیر نظر آتا ہی نہیں ہے. فرید کو اپنے پیر کے بغیر کوئی پیر نظر آتا ہی. لوگ پوچھتے ہیں تمہارا ربیع الاول، تمہارا صفر، تمہارا ربیع الثانی، تمہارا رجب، تمہارا شعبان، تم صرف بات مصطفیٰ کی کرتے ہو. ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں مصطفیٰ کے بغیر کائنات میں کوئی نظر آتا ہی نہیں. اگر کوئی ایسا تو لا کے دکھاؤ جس کے لیے بزم کون و مکان کو سجایا گیا ہو، کوئی ایسا تو لا کے دکھاؤ جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہو. یہ بزم ہستی سجی ہے تو محمد کے نام کا صدقہ سجی ہے، یہ کائنات میں رونقیں ہیں تو محمد کے نام کا صدقہ ہے. بلکہ مجھے کہنے دو اللہ کی عزت کی قسم اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات میں کسی کو رب کے رب ہونے کا بھی پتہ نہ چلتا. سبحان اللہ. اللہ تھا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے. وہ پوشیدہ خزانہ تھا. وہ کہتا ہے پھر مجھے پیار ہوا کہ میں جانا جاؤں، کوئی ہو جس کی زمین نیاز میری بارگاہ میں چھکے، کوئی ہو جس کی زبان پر میرا نام آئے، کوئی ہو جو مجھے یاد کرے، میری تسبیحات کو بیان کرے. فرمایا فخلقت محمدا، کائنات والو میں نے محمد کی ذات کو پیدا فرمایا. حضور کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا. اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تب بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تبشہ باتا اسی نام سے ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کائنات والو یہ جتنی بہاریں ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ محمد کے پھول کی وجہ سے، یہ حضور کی وجہ سے باریں. حضور اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. میرا نبی اگر نہ ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں توحید میں کسی کو معلوم نہ ہوتی. خدا نے کائنات کو توحید دی ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے، خدا نے اپنا عرفان دیا ہے تو محمد کے ذریعے سے، خدا نے کائنات کو وجود دیا ہے تو محمد کے ذریعے سے. اللہ کی عزت کی قسم یہ چاند کی چمک، یہ سورج کی چمک، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ زمین کا وجود، یہ آسمانوں کا وجود، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ ساری کی ساری کائنات کو خدا نے بنایا ہے تو محمد کے ذریعے سے بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
اونچا بول دو یار، کیا ہے آپ بہت مایوس سے انداز میں بیٹھے ہیں؟ اونچا بولو، میں نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی سے اتنا تو وفا کرو نا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہوائیں ہیں نا، ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دیواریں، یہ درخت، یہ کائنات کی ہر شے کل تیرے حق میں گواہی دے گی، کیونکہ قیامت کے دن زبانیں بند ہو جائیں، یا تیرے اعضاء بولیں گے یا کائنات کی دیگر مخلوقات تیرے حق میں گواہی دے گی۔ آج نبی کا نام لے لے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن یہ در و دیوار تیرے حق میں گواہی دیں گی، مالک یہ تیرے نبی کی عزت و قدر نہ گانے والا ہے۔ اور اپنے وقت کو سنوارنے کے لیے حضور کا ذکر کیا کر۔ یہ مت سمجھو کہ میں نہیں بولوں گا تو کیا ہوگا، میں میلاد کا جلسہ نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، میں جلوس میں نہیں نکلوں گا تو شاید یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، محمد کا ذکر ساری کائنات مٹ سکتی ہے، محمد کا ذکر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذکر اس وقت بھی تھا جب وقت نہ تھا، یہ تب بھی تھا جب تب نہ تھا، یہ اس زمانے میں بھی تھا جب ابھی زمانہ بنایا نہیں گیا، اور یہ اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کا ذاکر کوئی نہیں تھا، محمد کا ذکر تب بھی ہو رہا تھا، اور خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، محمد کا ذکر تب بھی ہو رہا ہوگا۔ کیونکہ حضور کا ذاکر کائنات کا رب ہے، اور اس نے بڑی شان سے میرے نبی کا ذکر انبیاء کے سامنے کیا۔ آج تو اور میں جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں نا، ایک جلسہ تیرے رب نے بھی سجایا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی بولو۔ اور وہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا، خطاب کرنے والا خدا تھا، سننے والے انبیاء تھے، اور مہمان خصوصی محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ رب سوال کرتا ہے، نبیوں وعدہ کرو، مالک کیسا وعدہ؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں، دنیا میں جاؤ، میری توحید کا اعلان کرو، اپنی اپنی نبوت کی بات کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کی اصلاح کرو۔ یہ ہر پیغمبر کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، جو ڈیوٹی آج آستانے اور علماء کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی پہلے اللہ کے پیغمبر کرتے رہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ جو ڈیوٹی آج آستانے مقدس اور علماء کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی پہلے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ڈیوٹی کرنا اپنی، مالک پھر فرمایا جب ڈیوٹی کرتے کرتے کمال کو پہنچ جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آ جائے میرا شان والا رسول۔ مالک پھر وہ کیوں آئے گا؟ فرمایا مصدق لما معکم، تم کہتے رہو میں نبی میں نبی میں نبی، بات نہیں بنے گی، مصطفیٰ آئے گا، مہر لگائے گا تو تمہاری بات بن جائے گا، وہ تصدیق کنندہ بن کے آئے گا۔
کراندے رہندے انہیں کدی کدی تصدیق نادرہ کے انہیں آکے تصدیق کرا کلیا. تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان، شناخت. نبی کہہ رہے ہیں ہم نبی. فرمایا میرا محمد آئے گا مصدق لما معکم، وہ آکے تمہاری تصدیق فرما دے. مالک پھر فرمایا وہ آ جائے نا تو پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھانا. مالک کلمہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ آ جائے تو کلمہ صرف میرے محمد کا پڑھنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کلمہ بھی پڑھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور میرے محمد کا غلام بھی بن جانا ہے. اب نبی کہہ سکتے تھے نا اللہ جی اسے ایک علاقہ دے دینا، ایک زمانہ دے دینا، اسے قوم دے دینا، وہ اپنی بات کرے ہم اپنی کریں گے. لیکن خدا کی عزت کی قسم نبیوں کو پتا تھا وہ آئے گا تو وہ علاقے کا نبی بن کے نہیں، وہ ساری کائنات کا رسول بن کے آئے گا. وہ آئے گا تو ایک قوم کا نبی بن کے نہیں، وہ اقوام عالم کا رسول بن کے آئے گا. وہ ایک زمانے کا نبی بن کے نہیں، وہ قیامت تک کا نبی بن کے آئے گا. بلکہ خدا کی قسم قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت چل رہی ہوگی تو محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب نبیوں کو بھیجا علاقے محدود دے کر، زمانے محدود دے کر، قومیں محدود دے کر. ایک نبی ادھر کام کر رہا ہے، ایک ادھر کام کر رہا ہے، ایک جاتا ہے نیا آ جاتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ میں نے تیرے لیے علاقے کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے، زمانے کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے. تجھے زمین والوں کا بھی نبی بنا دیا، تجھے آسمان والوں کا بھی نبی بنا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا. میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں مجمع سے آواز آئے، کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے. اپنے نبی کی بارگاہ میں سارے حاضری پیش کر لو. خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، عرش والے. میں چاہتا ہوں پورے مجمع سے آواز آئے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے. اور میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے، کسی منگتے. اچھے دسو یہ دھن جملہ ہوندہ کوئی نہیں یا اونج اوکے بیٹھ گئے. کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے. ذرا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. میں چاہتا ہوں یہ ترغیبار گواہ بن جائیں. اللہ یہ تیرے نبی کا امتی بیٹھا ہوا تیرے نبی کی عزتوں کا ترانہ گا رہا تھا. کسی منگتے نو نہ موڑی،
خزانے سارے تیرے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے. اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے سوال کرتا ہے، اے میرے پیغمبروں، جب میرا شان والا نبی جلوہ گر ہو جائے تم نے ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، میرے نبی کا غلام بھی بن جانا ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم، سوالات پیغمبروں کے مجمع سے ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے، مالک اگر آ گیا تو ہم غلام بن جائیں. سوال کن سے ہو رہا ہے؟ نبیوں سے. کن سے؟ توجہ ہے، کن سے؟ عاموں سے نہیں. نبی کہہ دیتا نا اللہ جی اس نے ایک وکھرا علاقہ دے دیا ہے، اگر آ گیا تو اس نے اللہ کون دے دیا. نبی کہہ سکتے، لیکن خدا کی قسم سارے نبیوں کو یہ پتا تھا کہ محمد آئے گا تو وہ رحمت للعالمین تاج کا تاج پہن کے آئے گا، وہ آئے گا وہ ساری مخلوقات کا رسول بن کے آئے گا. انہیں پتا تھا خدا کا محبوب بھی محمد ہے، خدا کا مطلوب بھی محمد ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات میں تیرے میرے رب کا شاہکار بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات. اس لیے اللہ نے جب پوچھا نا اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہو. تو رب کعبہ کی عزت کی قسم، کم بیش سوالات پیغمبر رب کے سامنے ان کی ارواحیں موجود تھی. ہر پیغمبر کی روح نے ایک ہی جواب دیا، مالک وہ آ گیا تو ہم کلمہ اپنا نہیں پڑھیں گے، تیرے محمد کا پڑھیں گے. ہم بات اپنی نہیں کریں گے، ہم بات تیرے مصطفیٰ کی کریں گے. گویا سارے کے سارے نبی، ہر نبی شان والا، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر نبی، اونچی بولو ہر نبی، سارے بولو ہر نبی، پھر بولو ہر نبی شان والا. لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سارے نبیوں کا یہ اقرار تھا، عالمی ارواح میں قرار تھا، ہم سارے شان والے ہیں لیکن اس کائنات میں محمد جیسا کوئی نہیں. گویا سارے پیغمبر جب رب پوچھ رہا تھا اقرار کرتے ہو تو سارے کے سارے پیغمبر مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے پکار رہے ہوں گے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ پیار سے بولیے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے. یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جیسا، مجھے بولو میرے نبی جیسا، سارے بولو میرے نبی جیسا. اگر نبی نبی ہو کر، توجہ ہے، اگر نبی نبی ہو کر کوئی محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی امتی ہو کر بھی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا. آج کتنے ظلم کی بات ہے، مولوی منبر پہ بیٹھا کر گانے پڑھتا ہے نبی ہماری طرح کا بشر، وہ بھی کھاتا ہم بھی کھاتے، وہ بھی چلتا ہم بھی چلتے، نبی بھی سوتا ہم بھی سوتے، نبی کے بھی بال ہمارے بھی بال، نبی کو بھی پسینہ آتا ہمیں بھی آتا،
میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مولوی صاحب تو کبھی بھی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہوگا. بال تیرے بھی ہیں, زلف مبارک میرے مصطفیٰ کی بھی ہے, لیکن تیرے بالوں کا معاملہ اور ہے, میرے مدنی کے بالوں کا معاملہ اور ہے. تیرے بال گندگی کے ڈھیر پہ جاتے ہیں اور میرے نبی کے بالوں کا حال یہ ہے, صحابہ جمع کر کے رکھتے. مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا, کٹورے میں رسول اللہ کا بال مبارک ڈبو کر بیمار کو پلا دیتے, اللہ شفا عطا فرما دیتا. سوتا تو بھی ہے, سوتا میرا نبی بھی تھا, تیری نیند کا معاملہ اور ہے, میرے مصطفیٰ کی نیند کا معاملہ اور ہے. تو اور میں سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن میرے محمد کا حال یہ ہے, حضور سو کر اٹھے, جماعت کروائی, وضو نہیں فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہیں بھول گئے, آج وضو نہیں کیا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ تم سوتے ہو, تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں, تمہارا دل بھی سو جایا کرتا ہے, لیکن مجھ محمد کا حال یہ ہے, تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں, دل یار کا دیدار کر رہا ہوتا. حضور جیسا بولو یار, میرے نبی جیسا, مجمع سے آواز ہے, میرے نبی جیسا کوئی, حضور جیسا کوئی نہیں. اب جب میرے نبی جیسا کوئی نہیں, اب میں دوسرے حصے کی طرف جا رہا جس میں ہے شان اولیاء. ولی کون ہوتا ہے, سمجھنا ہے نا. آج تو ڈبے پیر بڑے ہیں, رنگ برنگے اور بہت سارے تو جوڑ جگاڑ کر کے بنے ہوئے. کون ہے ولی کی پہچان کیا ہے, میں ایک ہی جملے میں آپ کو سمجھاؤں, رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جو مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جس کا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی جیسا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کرامت دکھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ تو جادوگر بھی بڑے بڑے کر لیتے ہیں. حضرت پیر سیال کے پاس ایک آدمی آیا, دور سے چلا, کافی دن رہا, کافی دن رہنے کے بعد سلام لینے کے لیے کہنے لگا حضرت اجازت. فرمایا کدھر آیا تھا, جا کدھر آیا. کہنے لگا سچی بات کرو, آیا تھا مریدوں نے, لیکن یہ سوچ کے آیا تھا کچھ نظر آیا تو مرید ہو جاؤں گا, نہ نظر آیا تو واپس چلا جاؤ. آپ مسکرائے, فرمایا بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو میری تاڑ میں لگا ہوگا, مجھے اٹھتے ہوئے, مجھے بیٹھتے ہوئے, مجھے چلتے ہوئے, مجھے کھاتے ہوئے, مجھے پیتے ہوئے, مجھے کلام کرتے ہوئے, مجھے معاملات کرتے ہوئے تو نے دیکھا ہوگا. کہنے لگا جی میں ہر وقت تاڑ میں تھا تاکہ مجھے کچھ نظر آ جائے. فرمایا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے, تو 10 دن 15 دن یہاں رہا, ہر وقت مجھے دیکھتا رہا, مجھے اتنا بتا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے رسول اللہ کی سنت کے خلاف کی؟ خدا کی قسم سر جھکا کے کہتا ہے کریم میں اتنے دن رہا, تاڑ میں لگا رہا, مجھے کوئی ایک بات بھی ایسی نظر نہیں آئی جو آپ نے رسول اللہ کی سنت کے خلاف کی ہو. فرمایا پھر سن لے, ولی کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے, ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محمد کے رنگ میں رنگ لیا. وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا. بابا صدیق شاہ صاحب ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے دوست بتلا رہے تھے, وہ محبت کا رشتہ اپنے شیخ کے ساتھ, شیخ سے چلنا, گھر آنا اور گھر سے پھر پلٹ کے دوڑتے ہوئے چلے جانا, قرار نہیں آتا اپنے دل پر کو دیکھنے بغیر.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس حال میں گزاری ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی سر سجدے میں ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے اور اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے، چلتے ہوئے، وہ بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، وہ ہر حال میں اپنے نبی سے پیار کرتے، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، حضور کی سنت سے عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر نمازی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نسب درست ہے، سر جھکانے والا ہے، رب کی بارگاہ میں کرنے والا نہیں، اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ڈال لیا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، دامن پکڑ لوگے وہ تمہیں خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ میں پچھلے سال جلال پور شریف میں تقریر کر رہا تھا، اب جانتے ہیں نا ہمارے علاقے میں پنڈادن خان میں آگے جلال پور، وہاں کے بزرگ مشہور ہیں بابا حیدر شاہ صاحب۔ میں نے ان سے پوچھا، بس والوں سے بڑا مجمع تھا، میں نے پوچھا بتاؤ تم میں سے اس گاؤں کی معزز گھرانہ، معزز ہستی کون؟ سب بولے بابا حیدر شاہ، ان کا گھرانہ۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے سید ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ مرید کدھر ہے؟ کہنے لگے سیال سے۔ میں نے کہا سیال والے کون ہے؟ سید ہے۔ سیال شریف والے سید ہے؟ نہیں ہے سید۔ جٹ کون ہے؟ جٹ سید مرید ہے جٹ کا، سید مرید ہے جٹ کا، اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت گولڑوی سید ہے، مرید ہے پیر سیال کے، سید مرید ہے جٹ کا۔ یہ کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ سادات گھرانے کے افراد مرید بن گئے جٹ کے، اور ادب کا حال یہ ہے کہ بابا حیدر شاہ جی چلتے تو پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے تھے کہ میں پیر کے دربار پہ جا رہا، یہ ادب کا حال تھا۔ اس حد تک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بڑا مجمع ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، وہ کون سی چیز تھی جس نے سیدوں کو اس جٹ کا مرید بننے پہ مجبور کیا؟ پیر میر علی شاہ صاحب بڑی ہستی ہیں، جن کی سنتیں رہتی ہیں تو اللہ کا نبی خواب میں آ کے ارشاد فرما جاتا، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ خود بڑی شان والے ہیں لیکن مرید جٹ کے، اور سینکڑوں سادات ہیں جو مرید ہیں سیال شریف۔ میں پوچھا کیوں؟ خدا کی قسم ایک ہی جواب آتا ہے، خواجہ شمس الدین سیالوی نے اپنے آپ کو رنگ مصطفیٰ میں رنگ لیا، اللہ نے اسے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دی۔ ولایت کسی خاندان کے ساتھ متعین نہیں، یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا جوان، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ، میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آپ کو حضور کی سنت کی ڈال کے اندر لپیٹ لے، یہ جوان بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہ بزرگ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے
کہ تو اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کر رہا، کیونکہ خدا کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے خدا تک پہنچنے والوں، خدا تک پہنچنے کے دعوے داروں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ہر راستہ بند کر دیا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو میری بارگاہ تک آتا ہے، اور وہ محمد کی چوکھٹ سے ہو گیا۔ میرے پیغمبر کے متبع بن جاؤ، میرے رسول کے غلام بن جاؤ۔ اللہ فرماتا پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم میرے ولی بن جاؤ گے، میں خدا تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس، آج کے اس عرص پاک، آج کی اس محفل کا سب سے عام ترین درس سبق یہ ہے، لوگوں اپنے آپ کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ لو، جو کردار میرے نبی کا ہے وہ کردار اپنا، جو اخلاق میرے نبی کے ہیں وہ اخلاق اپنا لو، اور جس راہ سے تیرا نبی گزرا ہے اس راہ کے مسافر بن جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی معزز بن جاؤ گے، قیامت کے دن بھی عزتوں کے تاج تمہیں عطا کر دیے جائیں گے۔ اور اگر صرف تعویذ دھاگا پیری نہیں ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، پیری مریدی یہ ہے کہ آپ کی تربیت کی جائے، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کیسے کرنا ہے۔ یہ بزرگ جن کے آستان پہ آج آپ جمع اور حاضر ہیں، محبت سے یقیناً آپ سارے دن کو جلوس کے اندر سے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ اس تعداد میں اتنی محبت سے آئے، کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں نا تو پھر میں نہیں پیار کرتا، میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، فرشتوں جاؤ زمین پر جا کر کائنات والوں کو بتلا دو کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، زمین والوں تم بھی اسے پیار کرنے لگ جاؤ۔ حضرت قبلہ بابا پیر صدیق شاہ صاحب سے آپ کی محبت یہ اس لیے ہے کہ کائنات کا رب کانوں میں یہ بات بول رہا ہے کہ تمہارا رب ان سے محبت کرتا ہے، بندو تم بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، خدا کا پیار ان سے ہے، تم بھی ان سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے آپ اپنا تعلق اللہ والوں سے مضبوط رکھیں، اور فائدہ کیا ملتا ہے؟ جو صدیقین کا سچوں کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، حضور سے سچی محبت کیجیے، اور میرے نبی سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لائٹیں لگا لیں، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نعرے لگا لیں، محبت سچی یہ ہے کہ حضور کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے داڑھی رکھی، اور میرا نبی کائنات کا سب سے حسین ذات میرے نبی کی ذات، تو داڑھی رکھے گا تیرا حسن کاٹ نہیں ہوگا، تیرا حسن بڑھ جائے گا۔ اور میرے نبی کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے نماز ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، نمازی بن جاؤ، مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اپنا تعلق یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور میں آخر میں ایک عام چیز کی طرف اشارہ کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ آج جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے نا، اسپیشلی وہ بدبخت مرزا جیلوی، اس نے ہماری جوان نسل کے دماغوں کو خراب کیا، یہ بابے کوئی شے نہیں، یہ ولی کوئی شے نہیں۔ اور آج جب سیلاب آیا ہے ملک کے مختلف ایریوں کے اندر تو ایک رولا پڑا ہوا ہے، بابوں نے اپنے دربار تو نہیں بچائے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے اتنا بتا، بابوں کے دربار ڈوبے ہیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا کہ کیا مسجدیں نہیں ڈوبی؟ جن ایریوں میں سراب آیا ہے وہاں مسجدیں نہیں ڈوبی؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ سارے بولو اللہ کا گھر ہے۔
کل کیا تجھے بھی پکنے لگے گا کہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھیں، ولی کی طاقت، ولی کی شان، ولی کا مقام ماننے سے خدا کی توحید میں فرق نہیں آتا۔ خدا کی طاقت کائنات والوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ جن کے بندے اتنی طاقت والے ہیں ان کا خدا کتنی طاقت والا ہے۔ عاصم بن برقیہ ولی تھا، اور وہ ایک ولی ہو کر ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس اٹھا کر آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو رسول اللہ کی امت کا ولی کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟ میں ایک اصول کی بات آپ کو بتلا دوں، ولایت کا مطلقاً انکار اور کرامت کا مطلقاً انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ولیوں کی کرامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں فلاں بزرگ نے یہ کیا، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اور وہ بدبخت دھیرے دھیرے پروان چڑھا، ماں باپ کا پہلے بے ادب بنا، پھر علماء کا بے ادب بنا، پھر اولیاء کا بے ادب بنا، پھر اصحاب رسول کا بے ادب بنا، اور آج اس کو وہ گستاخی رسول اللہ کی ذات تک لے کر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو رسول اللہ کو وفادار بناؤ، اولیاء اللہ کی محبت سکھاؤ، کیونکہ کائنات کا رب کہتا ہے جس نے میرے ولی سے جنگ کی، دشمنی کی، میں کائنات کا رب اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ چپ ہو جایا کرو، اگر کہیں آپ اتفاق نہیں بھی کر رہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا کرو، چپ ہو جایا۔ اگر کسی بزرگ کے بارے میں نازیبا جملہ زندگی میں نکل گیا، اللہ ناراض ہو جائے، اور یہ ناراضگی ایسی ہوتی ہے کہ پھر اللہ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر اولیاء اللہ کی محبت سجا کے رکھو، اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔